السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، غزوہ بدر کا اصلی سبب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے کئی اصلی اسباب ہیں جن کو ہم یہاں پر مختصر عرض کر دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت مسلمان بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر موجود تھے تو اس وقت انہیں کئی طرح کی تکلیفیں مصیبتوں کا سامنا تھا۔ بالخصوص عام کمزور مسلمانوں تو بہت زیادہ ہی تکلیفوں مصیبتوں کا سامنا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، لیکن جو لوگ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے انہیں اس سے بھی اچھا نہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بے عزتی ہے کہ لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں اور وہاں پر جا کر اپنی ریاست قائم کر لیں، اس لیے انہوں نے مدینہ شریف میں گئے ہوئے مسلمانوں کو بھی طرح طرح کے طریقوں سے تکلیفوں اور مصیبتوں میں رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے سریے، اپنے دستے روانہ کیے، اور وہ کبھی قبائل جو مدینہ شریف کے ارد گرد قبائل تھے ان پر لوٹ مار کرتے اور مال لوٹ کر واپس لے آتے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے کہ وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ یعنی انصار صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ہر طرف سے تان و تشنی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی چال اور منصوبہ بازی تھی۔ اور دوسری چال اس لیے بھی تھی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں پہنچے تھے تو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد حضور نے وہاں پر ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کا نفاذ فرما دیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے مدینہ کے جتنے بھی قبائل تھے ان کے ساتھ گفتگو کی اور انہیں اس بات پر باور کروا دیا تھا کہ تم بے فکر ہو، تمہارے خلاف ہم کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے تمہیں کوئی تکلیف ہو، البتہ یہ ہے کہ تم ہمارے ماتحت رہو اور اتحاد کی فضا قائم کر کے رکھو۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ تم اپنی اپنی جگہ پر رہو اور تمہیں ہماری وجہ سے مکے والوں کی طرف سے کوئی ایذا اور تکلیف نہیں پہنچے گی، اس وجہ سے کہ تم ہمارے خلاف ہو جاؤ۔ اس کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں جا کر ان کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کی، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ان معاملہ میں متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے خلاف یا آپ لوگ ہمارے خلاف کوئی ایسی یا کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمیں یا آپ کو کوئی خطرہ ہو۔ اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں یعنی بالخصوص مدینہ شریف میں جو مسلمان تھے، صحابہ اکرام علیہم رضوان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان کی حکومت مدینہ شریف کے ارد گرد مضبوط ہو گئی۔ گویا کہ تسلط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہو گیا تھا، اور وہاں پر تسلط جب ہو گیا تھا تو مکے والوں کو اس سے پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے کہا، مکے کے کافروں نے سوچا کہ اگر ہم اس تسلط کو ختم نہیں کرتے تو ممکن ہے کہ آئندہ زمانے میں ہمارے ہاں بھی ان کا تسلط ہو جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اپنے مختلف دستے مکہ کی طرف مدینہ کی طرف روانہ کرتے، اور وہ مدینہ کی حدود پر چھیڑ چھاڑ کرتے اور لوگوں کا مال لوٹ کر واپس لے آتے، اور لوگ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اقدس میں عرض کرتے کہ آپ کی وجہ سے مکے کے لوگ اتنی دور سے آتے ہیں اور ہمارے مال لوٹ لاٹ کر لے جاتے ہیں، اور یہ ایک بالکل عینی حقیقت ہے کہ یہ ایسا ہونا ہی تھا، کیونکہ جب قیادت رسول اللہ کے پاس تھی تو پھر جو بھی کہیں پر بھی کوئی نقصان ہوتا تو قیادت کو پھر اس نقصان کا جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا کہ ان کی قیادت کمزور ہے یا یہ کام نہیں کر رہے۔ آج کے دور کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کفار کی ان سازشوں کو روکنے کے لیے آپ نے بھی اپنے دستے اور سریے بھجوائے، اور وہ کئی طرح کے دستے اور سریے تھے جس میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا زور توڑنے کے لیے اپنا ایک سریہ حضرت عبداللہ بن جحش کی قیادت میں مکہ شریف پر بھی روانہ کر دیا تھا۔ وہ جب مکہ شریف کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ ایک ایسے قافلے کو لے کر واپس آتے ہیں، ایسے قافلے کو پکڑ کر واپس لاتے ہیں جس کے پاس تجارتی مال و متاع تھا، ابن حضرمی کا قافلہ تھا، اور عبداللہ جو ابن حضرمی تھا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور مکے والوں کے اس سے بڑی مایوسی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جو مدینے کے ارد گرد لوگ ہیں ان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت کی سربراہی کی طاقت کی فوجی عسکری قوت کی مزید طاقت بیٹھ جاتی ہے۔ وہ اس طاقت کے اندر رہ کر خوش تھے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی معزز شخصیت حکومت کر رہی ہیں کہ جو ہمیں کسی بھی طرح کے دشمن سے ہمیں لڑنے کی خود ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی ہمارے محافظ ہیں اور ہمیں کبھی بھی آنچ بھر تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن ادھر بڑے بڑے مکے کے جو کافر تھے وہ بھی پریشان تھے کہ ہم اس ریاست کو کیسے توڑیں، تو انہوں نے ریاست کو توڑنے کے لیے جس طرح ان کے مختلف حربے تھے، اسی طرح انہوں نے مدینہ شریف کے اندر سے بھی جو منافق تھے، رئیس المنافقین جیسے جو لوگ تھے، عبداللہ بن ابی جیسے، ان کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ اب ایسی صورتحال کے اندر جو مکے والے لوگ تھے ان کا انحصار صرف تجارتی معاملات پر تھا،
اور وہ ملک شام میں تجارت کیا کرتے تھے، یعنی کہ یورپ میں ان کی تجارت ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس دور کے اندر شام جو تھا وہ یورپ کے تسلط کے اندر تھا، جیسا کہ آج ساری دنیا یورپ کے تسلط کے اندر ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مشرق آج کے دور کے اندر بہت غریب ہے، لیکن اس دور کے اندر شام بہت ہی طاقتور ایک ملک تھا، تو اس کے اندر یورپ کا سرمایہ تھا، عیسائیوں کی حکومت تھی وہاں پر، اور بڑے بڑے قبائل یہودیوں کے بھی موجود تھے۔ تو جو مکے کے لوگ تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ادھر ہی تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب کی بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قافلہ تھا، حضرت ابو سفیان ایک قافلہ لے کر، جو اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ ایک قافلہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو پکڑنا چاہا، لیکن یہ قافلہ پکڑنے سے بچ گیا، یعنی کہ یہ ملک شام میں پہنچ گیا، لیکن یہ قافلہ ہاتھ نہ لگ سکا، اگرچہ اس وقت اس قافلے کے اندر کئی افراد بھی موجود تھے اور ڈھیروں ساز و سامان اور سونا اور چاندی کے بہت زیادہ انبار اس کے اندر موجود تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس قافلے کی نگرانی کرنے پر بندے مقرر کیے، تاکہ جب یہ قافلہ واپس آئے گا تو اس قافلے کو پکڑ لیا جائے گا۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یہ قافلہ بالکل حجاز کے قریب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے تاکہ اس قافلے کو روکا جائے۔ یہ اصل میں یہ قافلہ ایک سمجھ لیجئے کہ یہ اصلی حقیقی سبب نہیں تھا، یہ قافلہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک حادثاتی طور پر یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ قافلہ آنا تھا، مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنا تھا اور ادھر سے مکہ کے سرداروں کا نکلنا تھا، اور اس طرح غزوہ بدر ہونا تھا۔ اب میں آپ کو غزوہ بدر کی طرف لے جانا چاہتا ہوں تاکہ دوبارہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو سکیں کہ مسلمانوں نے غزوہ بدر سے پہلے جس طرح حضرت ابو سفیان کا قافلہ روکا، میں نے اس کو پچھلی قسط کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے جب قافلہ روکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب قافلہ روکنے کی کوشش کی، قافلہ تو پکڑا نہیں گیا، البتہ روکا تو گیا، وہ پیچھے ہی رک گیا تھا۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں بڑے زیرک تھے، بہت ہوشیار تھے، وہ سمجھتے تھے کہ میں اپنا قافلہ کسی نہ کسی طریقے سے بچا لوں۔ انہوں نے جس طرح بھی طریقہ اختیار کیا وہ ہم نے اپنی پچھلی قسط میں بیان کیا، آج وہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں کہ جب مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا قافلہ روک دیا گیا تو مکے والے آگ میں لال پیلے ہو گئے، انہیں انتہائی غصہ آیا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ قافلہ مدینے والے روک لیتے ہیں تو ہماری طاقت کا ستیہ ناش ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا جتنے بھی قریشیوں کے مال و متاع ہیں، ساز و سامان ہیں، وہ ابن حضرمی کے قافلے میں تو بہت تھوڑے تھے، لیکن یہاں پر تو سارا کا سارا مال ہی اس قافلے کے اندر ہے، یعنی کہ گویا یہ قافلہ بہت عظیم قافلہ تھا۔ اس کے اندر مکے والوں کے تمام عظیم ساز و سامان، عطریات، خوشبو، سونا، چاندی، ان کے کپڑے، ہر چیز اس قافلے کے اندر موجود تھی کہ اگر مکے والوں کو نہ ملتی تو وہاں پر ان پر غربت کا جو دور دورہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ یہ دور دورہ غربت کا ان پر شروع ہوا بھی تھا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ سورۃ الدخان اگر قرآن مجید کی سورت پڑھی جائے تو اس کے اندر باقاعدہ حضرت ابو سفیان کا وہ ذکر بھی ملتا ہے کہ جس وقت مکے والوں پر قحط جو پڑ گیا تھا تو اس وقت وہ واپس آتے ہیں مدینہ میں اور آ کر حضور کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ ہم سے قحط دور ہونے کی جو ہے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، دعا کیجئے قحط ہم سے دور ہو جائے۔ وہ قحط اس لیے پڑا تھا، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں قحط کے ذریعے قحط میں مبتلا کرتا کہ یہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، اور دوسری وجہ ظاہری اسباب میں یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جس وقت بدر ہو گئی تھی اس کے بعد مکہ والوں کے قافلے آنے جانے بالکل بند کر دیے گئے تھے، کیونکہ مکہ والوں پر مسلمانوں کا ایک بہت ہی اہم سکہ مضبوط ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یعنی کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے بعد مکے والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اپنا کوئی باقاعدہ قافلہ بیچ سکیں، اس لیے مکے والوں پر قحط اس وقت جاری ہو گیا، جبکہ بدر کے بعد کا جب احد انہوں نے کھیلی تو احد کے بعد باقاعدہ ان پر جو ہے قحط سالی کا دور دورہ شروع ہو گیا، کیونکہ اب ان کے تجارتی راستے بالکل بند ہو چکے تھے، ان کی ظاہری طاقت ٹوٹ چکی تھی، اور مسلمانوں نے ان کی ظاہری طاقت پر دبا اور راستے ان کے بند کر کے ان کو اپنے متحد کر لیا تھا، اور اس طرح ایک مکے کا سردار ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں ایک سوالی بن کر حاضر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس واقعہ کو پھر کبھی ذکر کر دیں گے، لیکن آج یہاں پر ہم نے یہ ذکر کرنا ہے کہ جس وقت ابو سفیان کا وہ قافلہ ادھر رکا تھا اور مکے کے جو لوگ تھے وہ اپنے تسلط کو جمانے کے لیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور وہاں پر اپنے جو ابو جہل تھا وہ مکے میں تمام لوگوں کو، تمام سرداروں کو جمع کر رہا ہے تاکہ وہ لڑیں اور جا کر مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ اس سلسلے میں امیہ بن خلف جو تھا وہ بھی مکے کے سرداروں سے تھا، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی بری تکلیف دیا کرتا تھا۔ آپ سبھی کو پتہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئلوں پر لٹانا، حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کی زبان پر کوئلہ تک رکھنا، یہ ساری آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، ظلم و زیادتیاں جتنی بھی کیا کرتا تھا وہ کون کرتا تھا؟ یہ امیہ بن خلف کرتا تھا۔
اور آج امیہ بن خلف جس کے بارے میں ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیا کہ وہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، باوجود اس کے کہ وہ ایک بہت طاقتور جسیم ثقیل انسان تھا، لیکن وہ طاقتور ہونے کے باوجود بزدل بن گیا۔ اس کے بزدلی کی وجہ کیا تھی؟ اور اس کے سامنے بھی انگارے رکھے گئے، اور انگارے رکھنے والا بندہ کون تھا؟ ہم نے عرض کیا تھا عقبہ بن ابی معیط تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے یہاں سے ہی بات آگے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو اس کے نہ لڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں نہ لڑنے کی وجہ ان کی جو نہ لڑنے کی وجہ تھی وہ بخاری شریف کے اندر آتی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ امیہ بن خلف کے زمانہ جاہلیت میں ایک دوست ہوا کرتے تھے۔ جب کبھی امیہ بن خلف مدینہ شریف کی طرف سے گزرتا تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتا تھا، اور جب کبھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آتے تو وہ حضرت سعد بن معاذ جو تھے امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے تھے۔ تو اب کی بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے جا چکے تھے، تو اب کی بار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے ارادے سے مکے میں آتے ہیں اور آ کر امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے ہیں۔ تو ہم آپ کو منوان آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ پھر یہاں پر جو باتیں ہوئیں جس کی وجہ سے امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا انتہائی کٹر ترین دشمن تھا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دبدبہ کیسے جمتا ہے اور وہ بدر میں جانے سے منکر ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ تھی یہاں پر دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت وکان سعد اذا مر بمکہ نزل علی امیہ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل علی امیہ بمکہ فقال امیہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ سے کہا انظر لی ساعۃ خلوۃ، تھوڑا سا وقت نکال، لعلی اطوف بالبیت، تاکہ ہم بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو کہا کہ تھوڑا سا تو وقت نکال، میرے ساتھ چل، ہم جا کر طواف کریں بیت اللہ شریف کا۔ فخرج به قریبا من نصف النہار فلقیہما ابو جہل، تو یہ دونوں آدھے دن چڑھے، یعنی کہ جب آدھا دن گزر گیا، نصف النہار ہو گیا وقت، زوال کا وقت جس کو کہا جاتا، اس وقت یہ دونوں شخص جو ہیں وہ مطاف میں پہنچتے ہیں، حرم میں پہنچتے ہیں طواف کرنے کے لیے، تو وہاں پر ابو جہل مل جاتا ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے فقال یا ابا صفوان ما من ھذا معک، ابو سفیان یا ابا صفوان یعنی کہ امیہ سے ابو جہل پوچھتا ہے کہ یہ بندہ جو تمہارے ساتھ ہے یہ کون ہے؟ تو اس پر ابا صفوان اس کی کنیت تھی اور نام تھا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف ابو جہل کو بتاتا ہے کہ یہ سعد ہے، تو ابو جہل کہتا ہے کہ یہ سعد ہے تو یہ امن کی حالت میں مکے کا طواف کر رہا ہے، اس حالت میں کہ تم لوگوں نے، سعد کو کہتا ہے، ابو جہل کہتا ہے اس حالت میں کہ تم لوگوں نے اس بندے کو یا ان لوگوں کو وقد اویتم الصبات، تم نے ان لوگوں کو جو دین سے پھر چکے ہیں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین، ان کو اپنے ہاں تم لوگوں نے پناہ دی ہوئی ہے۔ یہ باتیں کس نے کی؟ یہ باتیں کر رہا تھا ابو جہل حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور ابو جہل کہتا ہے کہ تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم لوگ مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے، ان کے ساتھ تم ہر لحاظ سے تعاون کرو گے۔ اللہ کی قسم اگر تیرے ساتھ امیہ بن خلف نہ ہوتا، اگر ابا صفوان تیرے ساتھ نہ ہوتا تو ما رجعتا الی اہلک سالما، تو تو کبھی بھی اپنے گھر کی طرف سے اپنے واپس مدینہ کی طرف سالم واپس نہیں پہنچ سکتا تھا، یعنی کہ تجھے یہاں پر قتل کر دیا جاتا۔ اگر تجھے چھوڑا گیا تو امیہ بن خلف کی وجہ سے چھوڑا گیا ہے۔ فقال له سعد ورفع صوته عليه، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے اونچی آواز میں، گرجدار آواز میں فرمایا اما واللہ لئن منعتنی هذا لأمنعنک ما هو اشد علیک منه، اگر تو نے ہمارا راستہ بند کیا تو ہم اس سے بھی زیادہ تر راستہ تیرا بند کر دیں گے، طریقک علی المدینہ، ہم تیرا راستہ جو مدینہ کی طرف سے گزرتا ہے اس کو بند کر دیں گے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار ہیں، انہوں نے مکے میں ہی ابو جہل سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تو نے ہمارا راستہ مدینے میں آنے کا بند کیا ہے تو ہم تیرا راستہ مکے میں جانے کا بند کر دیں گے۔ فقال له امیۃ لا ترفع صوتک یا سعد علی ابی الحکم، تو امیہ بن خلف کہنے لگا اے سعد تو ابو الحکم کے سامنے اونچی آواز میں نہ بول، فإنہ سید اہل الوادی، وہ اس تمام علاقے کا سردار ہے، یعنی کہ ابو جہل تمام علاقے کا سردار ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف سے کہتے ہیں ہٹ جا میرے پاس سے، سعد نکل جا، دفع ہو میرے یہاں سے۔ فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہی تجھے قتل کر دیں گے۔ آگے سے امیہ بن خلف کہتا ہے کیا رسول مجھے مکہ میں قتل کریں گے؟ حضرت سعد فرماتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اس سے اسی وقت ہی امیہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی بیوی کے پاس
واپس پہنچتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو جا کر کہتا ہے یا ام صفوان، اے ام صفوان، کیا تجھے معلوم ہے کہ سعد نے آج مجھے کیا کہا ہے؟ بیوی نے کہا ہاں بتا، کیا تجھے سعد نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ سعد یہ کہتا ہے کہ زعم ان محمدا اخبرهم انه قاتلی، کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ محمد مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو میں نے فقلت له بمکہ، میں نے سعد کو کہا کہ کیا ان کے ساتھی اور محمد مجھے مکہ میں قتل کریں گے؟ تو سعد نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ تو امیہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں مکہ سے کبھی نہیں نکلوں گا، میں نہیں مکہ سے نکلوں گا۔ تو راوی کہتا ہے کہ جب بدر کا دن آتا ہے تو ابو جہل لوگوں کو مسلمانوں سے لڑوانے کے لیے لشکر اکٹھا کر رہا تھا، لشکر بنا رہا تھا، برانگیختہ کر رہا تھا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا تھا۔ اس حالت میں اس نے لوگوں کو کہا، جتنے بھی چھوٹے سردار تھے اس نے چھوٹے سرداروں کو کہا کہ اپنے اپنے قافلوں میں شامل ہو جاؤ۔ جو امیہ تھا اس نے اس کو برا سمجھا، اس نے اس بات کو یعنی کہ خود کو مکہ سے نکلنے کو برا سمجھا۔ تو ابو جہل اس کے پاس آیا، ابو جہل نے آ کر اس کو کہا کہ اے امیہ، تو یہاں کا علاقے کا سردار ہے اور کب تک تو پیچھے بیٹھا رہے گا؟ تو پیچھے بیٹھے گا تو لوگ بھی پیچھے بیٹھ جائیں گے، تو پھر کون نکلے گا؟ تو ابو جہل مسلسل آ کر امیہ بن خلف کو ابھارتا رہا کہ چل نکل 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 مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس حالت میں جب کہ یہاں تک کہ ابو جہل اس پر غالب آ گیا تو اس حالت میں امیہ نے اپنی بیوی سے کہا جہیزینی، اے میری بیوی تو میرے لیے سفر تیار کر دے، میرے لیے تو سفر باندھ دے۔ فقالت له یا ابا صفوان وقد نسیت ما قال لك اخوك یثربی، تو اس کی بیوی نے کہا اے امیہ بن خلف، کیا تو بھول گیا ہے؟ یعنی کہ ابا صفوان کہا تھا نا اس کو، کیونکہ یہ کنیہ سے پکارتے تھے۔ اے ابا صفوان، کیا تو یثربی دوست کی وہ بات بھول گیا ہے جو اس نے تم کو کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو قتل کر دیں گے؟ تو جب اس نے یہ بات کہی کہ کیا تو یہ سب کچھ بھول گیا ہے، تو امیہ بن خلف کہنے لگا نہیں، وما اريد ان اجوز معهم الا قريبا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بس یہاں سے ایک نمود و نمائش کے طور پر یہاں سے نکلوں گا، میں ان سے لڑوں گا نہیں، میں ان سے پیچھے پیچھے رہوں گا، صرف میں ایک نمود و نمائش کے طور پر نکل رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جب امیہ نکلا تو جب بھی کسی منزل پر جا کر یہ قافلے یعنی کہ جو لشکر مکہ سے نکلا تھا، جب بھی کسی قافلے کے پاس جا کر پڑاؤ کرتا تو وہاں پر یہ امیہ کیا کرتا تھا، اپنے گھوڑے کی ٹانگ کو باندھ دیتا، اور یہ ڈر کی وجہ سے ٹانگ کو اس لیے باندھ دیتا کہ یہ نشانی تھی کہ میں نہیں لڑنے آیا، ٹھیک ہے نا، یہ اپنی نشانی ہر جگہ پر ظاہر کرتا رہا کہ میں لڑنے نہیں آ رہا۔ فلم یزل کذالک حتی قتلہ اللہ ببدر، کہتے ہیں یہ اسی طرح مسلسل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس کو قتل کر دیا۔ سامعین، یہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ واقعہ مختصر اتنا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ مکے میں آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ تو طواف کی حالت میں جو ابو جہل کے ساتھ کلام ہوتا ہے اور امیہ بن خلف کے ساتھ جو کلام ہوتا ہے وہ یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سعد بن معاذ نے فرمایا کہ اے امیہ بن خلف، تجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی قتل کر دیں گے۔ لیکن امیہ بن خلف کہتا تھا میں مکے سے نہیں نکلوں گا، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ یہ سمجھ لیں کہ قاتل تھا، مسلمانوں کو ظلم کرنے والا یہ بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے چھوڑنا تھا، تو بدر میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ سامعین، روایتیں آگے بہت زیادہ آ رہی ہیں، میں یہ چیدہ باتیں اور بڑی تیزی سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سنیں اور سمجھیں۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات ایک دوسری جگہ پر بھی حضرت احمد بن اسحاق سے یہ لے کر آتے ہیں، اور اس روایت میں حضرت امام بخاری جو ہیں وہ اکیلے ہیں یہ روایت لانے میں۔ ایک روایت اور ہے اسی کے متعلق جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ جو امیہ بن خلف تھا جب یہ نکلنا چاہتا تھا نا تو نکلتے وقت اس کی بیوی نے امیہ کو یہ بات کہہ دی تھی، اس نے کہا تھا واللہ، اللہ کی قسم، ان محمدا لا یکذب، بے شک محمد جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں، محمد نے یہ بات کہہ دی ہے تو سعد بن معاذ نے تیرے تک پہنچا دی ہے، تو تو یہاں سے جا رہا ہے تو پکا ہی اب جا رہا، واپس نہیں تو آ سکتا یہاں سے۔ تو آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس وقت فرغوا من جہازہم واجمعوا المسیر ذکروا ما كان بینہ وبین بنی بکر بن عبد منات بن کنانۃ من الحرب فقالوا ان نخشى ان یاتون من خلفنا، وہ کہتے ہیں جس وقت مکہ والوں نے اپنا مکمل ایک لشکر تیار کر لیا مدینہ شریف کے، مدینہ والوں کے، مدنیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، مہاجروں کے خلاف، انصار کے خلاف لڑنے کے لیے، وہ جب انہوں نے باقاعدہ ایک لشکر طے کر لیا تو ان کے اندر ایک بات پھوٹ پڑی۔ وہ بات اس لیے پھوٹی کہ اصل میں بنی بکر بن عبد منات بن کنانہ کے درمیان اور جو مکے والے تھے ان کے درمیان جنگ تھی، ٹھیک ہے نا، یہ جنگ تھی
تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو ہمارے پیچھے سے جو بنی بکر والے ہیں، بنی بکر بن عبد منات بن کنانہ، یہ ہمارے اوپر آ کر جو حملہ کر دیں گے، یہ پیچھے سے مکے کو لوٹ لیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان کی جنگ تھی۔ اس کی جنگ کی وجہ یہ تھی، اصل میں وہ آگے آ رہی ہے، مرض کرتا ہوں، تو انہیں یہ بھی خوف لاحق ہو گیا مکے والوں کو کہ لشکر تو ہم نے تیار کر لیا ہے، ادھر سے قافلے کو بچانا ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے۔ تو اب ان کے درمیان بھی یعنی کہ لڑائی تھی۔ وکانت الحرب التی کانت بین قریش و بین بنی بکر، قریشیوں اور بنی بکر کے درمیان لڑائی تھی۔ وہ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ فی ابن لحفص بن الاخیف من بنی عامر بن لوئی، جو حفص بن اخیف کا بھائی تھا نا، یہ بنی عامر بن لوئی سے، اس کو بنی بکر کے ایک بندے نے عامر بن یزید بن عامر بن ملوح کے اشارے سے قتل کر دیا تھا۔ قتلہ رجل من بنی بکر باشارتی عامر بن یزید بن عامر بن ملوح نے اس کو کیا کرتا تھا، قتل کر دیا تھا، یعنی کہ حفص کے بھائی کو، حفص کے بیٹے کو، بھائی کہہ رہا ہوں معذرت سے، حفص کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا بنی بکر کے کسی ایک بندے نے۔ اور قتل کیوں کیا تھا؟ عامر بن یزید بن عامر بن ملوح کے کہنے پر۔ اور یہ جو حفص کا جو بیٹا تھا، یہ تو قریشی تھا نا، تو قریشیوں کو قتل کر دیا تھا بنی بکر کے ایک شخص نے۔ تو قتل کیا جو کس نے کیا تھا؟ عامر بن یزید کے اشارے سے کیا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ثم اخذہ بثارہ اخوہ مکرز بن حفص، تو جو مکرز بن حفص تھا نا، یعنی کہ حفص کا دوسرا بیٹا جو تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ کیا کہ اس نے عامر کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ عامر جو ملوح تھا، اس کو قتل کر دیا۔ وخاض بسیفہ فی بطنہ ثم جاء من اللیل فعلقہ باستار الکعبۃ فخافوا بسبب ذلک الذی وقع بینہم۔ کہتے ہیں کہ اس کو جو قتل کر دیا، تو اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں اس نے تلوار گھونپی، اور تلوار کو گھونپ کر وہ اس کو لایا، اور لا کر اس نے کعبہ کے پردے کے اوپر اس کی لاش کو لٹکا دیا۔ اور اس وجہ سے ان کے درمیان خوف تھا، یعنی کہ یہ مکہ کا ہی جو بندہ تھا نا قریشیوں کا، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام یہ کیا کہ لڑائی تو اصل میں دو قبیلوں کی تھی نا، تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ کنانہ والے تھے، اور بنی بکر کا اپنا یہ حفص جو ابنی اخویہ من بنی عامر بن لوئی کا جو حفص کا جو بیٹا تھا، وہ قتل کیا تھا، بنی بکر نے قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ حفص کا جو بیٹا تھا وہ بنی بکر نے قتل کر دیا تھا، یہ قبیلہ بنو بکر کے کسی بندے نے حفص کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور یہ تھا قریشیوں کا، یعنی کہ حفص کا بیٹا جو تھا یہ قریشیوں سے تعلق رکھتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ جو حفص کا دوسرا بیٹا تھا نا، اس نے بدلہ لینے کے لیے عامر بن یزید بن عامر بن ملوح کو قتل کر دیا، اور اس کا تعلق تھا بنی بکر کے قبیلہ کنانہ سے تھا۔ تو اب دونوں قبائل یعنی کہ قریش اور کنانہ کے درمیان کیا ہو گئی؟ جنگ شروع ہو گئی۔ اب اس کا بدلہ بھی لے لیا قریشیوں نے۔ جب قریشیوں نے اس کا بدلہ لیا تو اب ظاہر انہوں نے بھی اس کا بدلہ لینا تھا۔ تو اس حالت میں انہیں تکلیف ہونی شروع ہوگی کہ ہم نہیں نکلتے، اگر نکلیں گے تو پیچھے سے بنو کنانہ والے آئیں گے، یہ قبیلے والے آئیں گے اور ہمارے مکے کو لوٹ لے کر چلے جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیطان یہاں پر ابلیس جو تھا، وہ ابلیس شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، اور یہاں پر آ کر وہ ان کی صلح کرواتا ہے۔ صلح کس طریقے سے کرواتا ہے؟ یعنی کہ اپنے ظاہری الفاظ کے ساتھ صلح کرواتا ہے، اور اس کو ابن اسحاق اپنی روایت میں اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ عروہ بن زبیر سے یہ روایت آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لما اجماعت قریش مسیر ذکرات اللہ کے بینہ وبین بنی بکر، کہ جب یہ باقاعدہ ایک لشکر تیار ہو گیا، تو جو بنی بکر اور قریشیوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی تھی، اس کا باقاعدہ ذکر ہونا شروع ہو گیا۔ تو قریب تھا کہ یہ مکہ والے جو ہیں یہ سارے کے سارے ہی نہ جاتے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ فقاد ذالک یثنیہم، اور قریب تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں لڑنا، کیونکہ انہیں پیچھے سے ایک بہت بڑا خطرہ قریب سے نظر آ رہا تھا بنی بکر کی طرف سے۔ تو فتبدلہم ابلیس فی صورت سراقۃ بن مالک بن جعشم المدلجی، کہتے ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ سراقہ بن مالک بن جعشم المدلجی اس بندے کی شکل میں آتا ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ سراقہ بن مالک بن جعشم المدلجی کی شکل میں آتا ہے۔ اور یہ جو بندہ تھا نا، وہ کان من اشراف بنی کنانہ تھا، یہ بنو کنانہ جو جس قبیلے کے ساتھ ان کی بنی بکر سے لڑائی تھی نا، تو وہ بھی ہے تو بنی کنانہ سے اس کا تعلق جڑتا تھا، تو یہ بھی بندہ بنی کنانہ سے ہی آ گیا۔ یعنی کہ دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف خاندان ہوتے ہیں نا، مختلف خاندانوں کی جڑ پیچھے سے ایک ہوتی ہے، جس طرح کہ بنی کنانہ تھے، ان سے بنی بکر نکلے، تو بنی کنانہ کے اشراف میں سے ایک بندے کی شکل میں آ گیا جو سراقہ بن مالک بن جعشم المدلجی تھا۔
اس کی شکل میں یہ شیطان بن کر آ گیا. اس نے کہا فقال انا لکم جار من اناتیکم کنانۃ من خلفکم من شیء تکرہون فاخرجوا سراعا. اس نے کہا کہ تم اس کی پرواہ نہ کرو، میں تمہارا پڑوسی ہوں، اور میں تم لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میں سراقہ بن مالک بن جوشم ہوں اور تمہارا پڑوسی ہوں. میں قبیلہ کنانہ سے تمہارے پاس آیا ہوں. میں تمہیں صرف یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ بے فکر ہو. یہ بنی بکر والے یا کنانہ والے جتنے بھی ہیں وہ کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکیں گے. تم نکلو، مسلمانوں کے خلاف نکلو. فخرجوا سراعا، تو پھر وہ نکل پڑے اور بڑی تیزی سے وہ لوگ نکلے. اللہ رب العزت نے اس چیز کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے، اور کیا ہی شاندار الفاظ میں سبحان اللہ ذکر فرمایا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو اپنے شہروں سے نکلے تکبر، ریا اور مغرور ہوتے ہوئے مسلمانوں کو، اللہ کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. اور اللہ تو ان کے تمام اعمال کا، ہر چیز کا احاطہ فرمائے ہوئے تھا. اور جس وقت شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، شیطان نے انہیں کہا کہ تمہارے اوپر آج کے دن کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں تمہارا پڑوسی آیا ہوں. تو کہتے ہیں جس وقت شیطان نے پھر دیکھا دونوں گروہوں کو تو وہ اپنے جو ہے وہ قدموں کے پیچھے بھاگنے لگا شیطان. اس نے کہا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اس نے کہا کہ آج میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور مجھے اللہ کا انتہائی خوف ہو رہا ہے. وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. یہ واقعہ جو سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں شیطان کا آنا کئی راویوں نے ذکر کیا ہے. اس کو البدایہ و نہایہ فرما رہے ہیں، اس کو کئی راویوں نے اس کو ذکر کیا ہے، باقاعدہ یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جس وقت شیطان اس کی شکل میں ان کے ساتھ ہی نکلا اور باقاعدہ یہ بندے لے کر آیا تھا قبیلہ کنانہ سے. اس نے کہا تھا میں بندے لے کر آیا ہوں. ان کا ذکر بھی ہے، کئی روایتوں میں اس کا ذکر ہے کتنے بندے لے کر آیا تھا. تو یہ شیطان ہی تھا جو انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے وہاں پر، اور ان کے ساتھ وہ ملے اور ابو جہل کے ساتھ ساتھ تھے. ابو جہل کا ہاتھ پکڑا ہوا، تو ابو جہل بڑا خوش تھا کہ ہمارے اور اس قبیلے کی جو ہے وہ کیا ہے اتفاق ہو گیا ہے. کنانہ سے ہمارا بڑا خون ریزی چل رہی تھی، اب اتفاق ہو گیا ہے. تو اس کو نہیں پتا تھا جب وہ آگے پہنچتا ہے نا شیطان ابلیس، تو وہاں پر جب جبرائیل امین علیہ السلام کو اور فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ افسوس ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو کسی کو نہیں نظر آتی. ابو جہل کا ہاتھ چھوڑتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. ابو جہل دیکھتا رہتا ہے وہ کدھر گیا وہ نظر ہی کچھ نہیں اس کو آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ جو شیطان ہے اس کی مثال دی ہے کہ شیطان ایسا ہے کہ وہ انسان کے پاس آتا ہے اور انسان کو آ کر کہتا ہے چل کفر کر. فلما کفر، جب انسان کفر کر دیتا ہے نا تو شیطان پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی بریء منک، بھائی میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے، چل نکل یہاں سے. یعنی کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو پہلے کافر بناتا ہے اور کافر بنانے کے بعد شیطان جو ہے وہ انہی کافروں کے خلاف بھی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے نکلو دفع ہو، اب تمہارے ساتھ کیا رکھا ہے. یعنی کہ گویا سمجھ لیجئے کہ شیطان ایک ایسی بہت بڑی آزمائش ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں ان کو روکنے میں یہ کردار ادا کرتا ہے، اور جو دل کے کچے ہوتے ہیں یا سمجھ لیں منافق ہوتے ہیں ان پر شیطان کا داؤ چل جاتا ہے اور اس طرح شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شیطان قیامت کے دن میں اس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر ذکر کیا گیا ہے شیطان کے ان اقوال کو لے کر کہ شیطان نے جب بھی کسی انسان کے پاس شیطان آتا ہے اس کو کہتا ہے کفر کر، یعنی کہ اسلام، قرآن، نظام حکومت اسلام، قرآن، تعلیمات اسلامیہ، اس میں سب کو چھوڑ. تو وہ چھوڑتا ہے. فلما کفر، جب وہ کفر کرتا ہے تو قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وقل جاء الحق وزهق الباطل، جب حق آیا تو باطل مٹ گیا. فان الباطل كان زهوقا، باطل کا تو مٹنا ہی تھا. فابلیس لعنه الله لما اعین الملائکۃ یومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا. کہتے ہیں کہ جب بدر کے دن ابلیس نے فرشتوں کو مدد کے لیے اترتا ہوا دیکھا تو فر ذاہبا، وہ ایسا بھاگا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. فکان اول من ہرب یومئذ، سب سے پہلا جو بدر کے دن بھاگا تھا وہ شیطان تھا. بعد ان کان هو المشجع لهم والمجیر لهم، بعد اس کے
کہ وہ لوگوں کو یعنی کہ مکے والوں کو تقریریں کر 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 بتا رہا تھا، لڑو لڑو لڑو، ان کو ہیبت، ان کو جو ہے وہ بڑھ رہا تھا، ان کو جوش دلا رہا تھا، جذبہ دلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں بھی تمہارا مددگار ہوں. کما غرہم ووعدہم ومناہم، جیسا کہ شیطان نے مکے کے کافروں کو غرور میں ڈالا، دھوکے میں ڈالا، ان سے وعدے کیے، ان کی مدد کرنے کا اس نے وعدہ کیا. وما یعدہم الشیطان الا غرور الا غرورا، شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سوائے غرور، دھوکے فریب کے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو اس وقت دنیا یورپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے سوائے دھوکے فریب کے کچھ نہیں ہے. حقیقت پتہ چل جائے گی، جس وقت آنکھیں بند ہوتی ہیں تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے. خیر، اگلی روایت میں یہ بات آ رہی ہے جو ابن اسحاق رحمہ اللہ کے حوالے سے آ رہی ہے. فرماتے ہیں کہ خرجت قریش علی الصعب والذلول، کہتے ہیں کہ جو قریشی لوگ تھے جس وقت وہ قریش سے نکلے تھے انتہائی مصیبت اور ذلت میں نکلے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا بھی ایسی حالت میں تھا کہ بہت وقت کم دیا ان کو، باقاعدہ جنگ کی تیاری کا وقت بھی نہیں ان کو ملا. دیکھو نا، ابھی آئے انہوں نے کہا جلدی جلدی پہنچو، ابو سفیان کا قافلہ لٹ رہا ہے، نکلو نکلو. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر فرمائی کہ ان بڑے بڑے سردار تھے، بڑا مال و متا تھا، لیکن حالانکہ انہوں نے پھر بھی بڑی تیاری کر لی، لیکن ان کو وہ تیاری کا موقع نہیں ملا جو اصل میں تیاری کا موقع ہوتا ہے. مہینوں میں تیاری کرنا، ایک باقاعدہ ایک پلان تیار کرنا، منصوبہ، سب کچھ ختم. خیر، پھر بھی وہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ کتنے لوگ نکلے تھے، فی 950 مقاتلا، 950 بندہ تھا جو لڑنے والا تھا. ان کے ساتھ معہم 100 فرس یقودونہا، تو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ 200 بندہ گھڑ سوار تھا جو انہیں چلا رہا تھا. 950 بندہ عامی جو لڑے گا اور 200 گھڑ سوار، اور ان کے ساتھ ومعہم القیان یضربن بالدفوف، کہتے ہیں ان کے سیاں، ان کے ساتھ ناچنے والی ننگیاں بھی تھیں. فحشہ، یہ جو آج کل ہے نا ہر طرف پھیلا ہوا ہے یہ نظام، جی ہمارا فیسٹیول ہو رہا ہے، یہ میوزک کی تعلیم دی جائے. تو فرمایا ومعہم القیان، ان کے ساتھ میوزک تھا، یضربن بالدفوف، وہ میوزک بجا کر ناچتی تھی. تو یہ میوزک بجا کر ناچنے کا جو طریقہ تھا یہ تو بدر میں اللہ نے اس کو دفن کیا، لیکن یورپ نے اس کو باقاعدہ دنیا پر پھر رائج کر دیا. شیطان نے دوبارہ رائج کیا، اللہ دوبارہ اس کو انشاءاللہ تعالی غرق فرمائے گا. ومعہم القیان یضربن بالدفوف ویغنین بہجاء المسلمین، اور گانا گانے والے اور والیاں تھیں ہجا کر کے، یعنی کہ وہ نغمے پڑھنے والیاں، مسلمانوں کے خلاف نغمے پڑھنے والیاں، ایسی عورتیں بھی تھیں. تو جس طرح کہتے ہیں کہ وہ نصیب کیا ہے اس کا نام تھا، وہ جی جس نے 1965 کی جنگ کے اندر فلاں نغمہ پڑھا تھا، اللہ اکبر، مغنیہ ہیں. تو نور جہاں، جس کو کئی علماء سور جہاں کہتے ہیں، اور کہنا بھی علماء ظاہر ہے کہ جو علماء فرماتے ہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی، علماء کی سبحان اللہ. وَيُغَنِّينَ بِهِجَاءِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے ساتھ ہجا کرنے کے لیے، ان کے بارے میں ذلت آمیز اشعار بنانے کے لیے، ہجو کرنے کے لیے مغنیاں تھیں. تو یہ مغنیوں کا طریقہ جو ہے وہ تو یہ کفر کا طریقہ کر رہا ہے، مغنیاں بنانے کا. وَذَكَرَ الْمُطْمِعِينَ لِقُرَيْشٍ يَوْمًا، کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے المطمئین کھانے کا قریش والوں کے لیے ایک ایک دن کا، یعنی کہ ہر دن قریش والوں کے لیے ایک ایک بندے کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو یہ ذمہ داری لگی ہوئی تھی، تو یہ پھر 10 بندوں نے تقریباً کتنے بندوں نے کھانا کھلایا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ہم یہاں پر نوٹ کر لیں، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ ایک ایک کر کے 17 رمضان کیسے بنتی ہے. کہتے ہیں کہ ان اول من نحر لهم حين خرجوا من مکہ ابو جہل، سب سے پہلے جب مکہ سے نکلے تھے تو جس نے ان کے لیے اونٹ جو ہے وہ کھانے کے لیے نہر کیے تھے وہ ابو جہل تھا. نحر لهم 10، اس نے 10 اونٹ ذبح کیے تھے، ایک بندہ یہ ہو گیا. پھر کہتے ہیں ثم نحر امیہ بن خلف بعصفان 9، پھر دوسرے دن جو ہے وہ امیہ بن خلف نے 9 اونٹ جو ہے وہ نحر کیے. پھر کہتے ہیں تیسرے دن ونحر لهم سہیل بن عمرو بقدید 10، 10 اونٹ سہیل بن عمر نے یہ نحر کیے، یہ تیسرے دن. چوتھے دن کہتے ہیں ومعلوم من قدید الی میاہ نحو من البحر، کہتے ہیں پھر اگلے دن وہ جو ہے وہ قدید، جو من قدید الی میاہ،
ادید جو وادی تھی وہاں سے وہ پانی کی طرف یعنی کہ دوسرے رستے کی طرف نکلے اور وہاں پر وہ چلتے چلتے پہنچے، اور اب کی مرتبہ چوتھی دفعہ فنحر لهم شیبۃ بن ربیعہ 9، کہتے ہیں اب کی بار 9 اونٹ جو ہیں وہ شیبہ بن ربیعہ نے جو نحر کیے تھے۔ اب چوتھا دن یہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اگلا دن کیا جحفہ میں، اور جحفہ میں ان کے لیے عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ نحر کیے، یہ 5 دن ہو گئے۔ پھر وہ انہوں نے پڑاؤ کیا ابوا میں، ٹھیک ہے نا، چھٹے دن، اور وہاں پر چھٹے دن نبی و منبہ، یہ ابن الحجاج کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں نے 10 اونٹ نحر کیے، یہ چھٹا دن ہے۔ وَنَحَرَ لَهُمُ عباس بن عبد المطلب 10، اور 7ویں دن جا کر عباس بن عبد المطلب جو تھے انہوں نے کتنے اونٹ ذبح کیے؟ 10 اونٹ ذبح کیے، نحر کیے۔ وَنَحَرَ لَهُمْ عَلَى مَاءِ بَدْرٍ ابو البختری 10، کہتے ہیں کہ بدر کے پانی پر ابو البختری نے 10 اونٹ جو ہے وہ نحر کیے تھے، یہ 8واں دن ہے۔ ثم اکلوا من ازوادہم، پھر اس کے انہوں نے اپنا جو زادِ راہ لیا تھا اس میں سے کھاتے رہے، یعنی کہ یہ 8 دنوں میں بدر تک پہنچتے ہیں، 8 دن۔ اب 17 کو یوم بدر ہوتی ہے، تو 17 سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 17 سے ہم 8 نکالتے ہیں تو یہ پیچھے کتنے رہ جاتے ہیں بھائی؟ 17 سے 8 نکالیں تو پیچھے رہ گئے 9، یعنی کہ یہ پھر 9 رمضان کو چلے ہیں مکہ سے، 9 رمضان کو یہ مکہ سے چلے ہیں، تو 17 رمضان کو پھر وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ موٹا میں نے حساب کیا، وگرنہ زیادہ روایتیں جب آگے آئیں گی تو اس سے بھی آپ کے ساتھ ساتھ حساب چلتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے پہنچے ہوں، یعنی کہ پہلی رمضان کو یہ چلے ہوں اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ کچھ دن پہلے پہنچ گئے ہوں، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ تعالی آ جائے گا۔ آگے ہم نے مزید اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے کہ جو مشرکین تھے نا، ان کے ساتھ 60 فرسن، ان کے ساتھ 60 گھڑ سوار تھے، اور 60 گھڑ سوار کے ساتھ ان کے ساتھ 600 زیریں تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 60 زیریں تھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم اگلا باقاعدہ ذکر شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔